اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قیام اللیل، رات کو عبادت کا جو مقام اور مرتبہ، کھڑے ہونے کا آقا کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے اپنی امت کے سامنے ارشاد فرمایا، اس کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج کی جو رات آ رہی ہے بڑی ہی برکتوں عظمتوں کی حامل ہے۔ بے شمار مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، قوموا لیالیہا وصوموا نہارہا، او کما قال علیہ السلام، اس کی راتوں کو تم قیام کرو، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ قیام کرنا خاص راتوں میں اور اس کے علاوہ ترتیب کے ساتھ روزانہ کی روٹین پہ اللہ رب العالمین کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ وہ لوگ جو راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور، کبھی تو سجدہ میں کبھی تو قیام میں۔ یہ جو عمل ہے یقیناً بندہ مومن کے لیے قرب خداوندی کا سبب ہے۔ اٹھ اٹھ کر عبادت کرنا اس خوش نصیب مومن کی پہچان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں خوف اور طمع سے۔ یعنی مومنین کا رات کو اٹھنا، اس کا جاگنا، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر کھڑے ہو جانا، سجدے میں چلے جانا، خالق کائنات نے اس کیفیت کو بھی قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس بندے کی رات کو نمازیں زیادہ ہو جائیں، جس نے رات کو قیام زیادہ کیا، پھر اللہ رب العالمین دن کو اس کے چہرے پہ حسن پیدا فرما دے گا۔ اس کا اظہار رات کو عبادت جو اس نے کی ہے، تہجد پڑھتا رہا، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہا، گناہوں سے معافی مانگتا رہا، خوف اور خشوع و خضوع للہیت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا رہا، راتوں کو عبادتیں کرتا رہا، پھر اللہ اس کو مقام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین اس کا جو چہرہ ہے اور حسین و جمیل فرما دے گا۔ یہی سوال امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا کہ اس کا چہرہ خوبصورت کیوں ہوتا ہے، اس کا چہرہ کیوں نکھرتا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہوگی؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں۔ فرمانے لگے، سنو، اس کا چہرہ
نکھرنے کا سبب یہ ہے کہ رات کو اس نے اپنے رب کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کے لیے اس نے اپنے بستر کو چھوڑا۔ انہم لانہم خلو بالرحمن، رحمان کے لیے وہ الگ ہوا، اپنے خواب گاہوں سے وہ جدا ہوا، اپنے بستروں کو اس نے چھوڑ دیا۔ لانہم خلو بالرحمن فالبسہم من نورہ نورا، اس نے رحمان کے لیے اپنے بستر کو چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی جو چادر ہے اس کا لباس اس بندہ مومن کو عطا فرما دیا ہے، نور کا لباس اس کے چہرے پر ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ خوش نصیب ہو گیا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہو گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام پر حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں، رات کو قیام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام ضروری ہے، رات کو جاگنا اٹھنا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ بھی ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے رات کی جو عبادت ہے یہ بندہ مومن کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام ساری رات قیام فرمایا کرتے، عبادت میں استغراق کی یہ کیفیت کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم، حدیث کے الفاظ ہیں حتی تورمت قدما، آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا پیارے حبیب قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزمل کی چادر والے رات کا تھوڑا حصہ کھڑے ہوا کرو، آدھی رات کھڑے ہوا کرو یا اس سے بھی کم کھڑے ہوا کرو۔ کس قدر حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے اللہ کا قرب عبادات کے ذریعے، رات کی نماز کے ذریعے حاصل فرمایا ہے۔ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں یرا ظاہرھا من باطنھا، اس کا جو ظاہر ہے ظاہر سے باطن کو دیکھا جاتا ہے اور باطن سے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں جن کے لیے یہ بالا خانے ہیں، جن کے لیے یہ رہائشیں ہیں، جن کے لیے یہ منزلیں ہیں، کون خوش نصیب ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نرمی سے کلام کرے اس کے لیے ہے، فرمایا کہ جو کھانا کھلائے اس کے لیے ہے، اور جو روزے رکھے اس کے لیے ہے، اور فرمایا وَصَلَّتْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جو راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جھک جائے، نماز میں کھڑا ہو جائے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ جنت کے بالا خانے ان خوش نصیبوں کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی جو رات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، شب برات ہے، کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس رات اس وظیفے کے بھی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قیام اللیل کی برکتیں نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔